سلام آپ پر تاجدار مدینہ، سلام آپ پر تاجدار مدینہ، درود آپ پر شہریار مدینہ، سلام آپ پر تاجدار مدینہ، درود آپ پر شہریار مدینہ، سلام آپ پر تاجدار مدینہ، سلام آپ پر تاجدار مدینہ۔ کرم ہو کرم دونوں عالم کے والی، کرم ہو کرم دونوں عالم کے والی، بلا لیجیے چوکھٹ پہ سرکار عالی، بلا لیجیے چوکھٹ پہ سرکار عالی، غریبوں کی فریاد جائے نہ خالی، غریبوں کی فریاد جائے نہ خالی، ہم آنکھوں سے دیکھیں بہار مدینہ، سلام آپ پر اللہ 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، یا الہی گور نے نبوت کو خوشخبری سنا دی، جس ذات کو رحمان و رحیم نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور انک لعلی خلق عظیم کا تمغہ حسنہ عطا فرمایا۔ محترم سامعین، آج کا یہ دن
ہماری اس مجلس کے لیے یوم عید کی طرح مسرت و شادمانیوں سے معطر ہے، کیونکہ آج صحن چمن اور گلدستہ اجلاس میں ایسے قد آور شخصیات، پاک باز، لینت مزاج اور خاصان خدا، علماء دین، جامع شریعت و طریقت، آبروئے حلم و فن کی تشریف آوری پر جن کی آمد کے انتظار میں ہماری کتنی گھڑیاں بیت گئی اور ہم کتنی ہی بے قراریوں کی کروٹیں بدل چکے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، اور اللہ کا شکر ہے کہ نگاہ شوق جس کی منتظر تھی ایک مدت سے، نگاہ شوق جس کی منتظر تھی ایک مدت سے، دکھایا وہ سما اللہ نے آج اپنی قدرت سے، جن کی آمد کے لیے انتہائی بے چینی اور شدید انتظار کے ساتھ دن گنے جا چکے۔ اس اضطراب و بے قراری کی وجہ سے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں، پلکوں میں رک گیا ہے سمندر خمار کا، پلکوں میں رک گیا ہے سمندر خمار کا، کتنا عجیب ستم ہے تیرے انتظار کا۔ آج جبکہ وہ سبھی حضرات آ پہنچے ہیں جو ان تمام حضرات کی استقبال کے خاطر ہمارے دل ہی نہیں، ہمارے صحن جگر، جائے قدم، آبروئے پلک زیر قدم ہے، بسد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، بسد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ آج کا یہ دن ہمارے لیے باعث سر افتخار ہے اور یہ ساعتیں نہایت مسعود و مبارک، اور یہ لمحات ہمارے لیے قابل قدر قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے کہ آج کا عنوان دور حاضر کے سلگتے ہوئے انتہائی سنگین مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک موقع پر صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس عظیم الشان اجلاس میں مجھ جیسے طفل مکتب، کم علم، بے عمل، ناتجربہ کار کا لب کشائی کرنا یقیناً جرت اور گستاخی ہے، مگر الامر فوق الادب کے تحت کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے متاع علم و کمال میری، یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے متاع علم و کمال میری، مگر یہ ہے تیری دسترس میں قذف کو موتی کا رنگ دے دے، عروج آئے وہ پستیوں پر بلندیاں بھی عرق عرق ہو، عروج آئے وہ پستیوں پر بلندیاں بھی عرق عرق ہو، فضا کی ویراں وسعتوں میں بہار کا جل ترنگ دے دے۔ لہذا خدا کے نام سے ہم بزم کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم بزم کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اسلام کی تعلیمات ایسی مقدس، پاکیزہ، صاف ستھری اور نکھری ہوئی ہیں جو ہر دور میں لوگوں کو متاثر کرتی رہی ہیں۔ وہ اسلام جو آج تقریباً 62 ملکوں کا تاج بنا ہوا ہے، اس کی ابتدا آج سے 1450 سال قبل حجاز مقدس کی سرزمین میں ہوئی تھی۔ رب کائنات کی طرف سے اس پیغام کو دنیا میں لانے والی ذات صرف ایک اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مگر جب اس کی تعلیمات عام ہوتی گئی تو یوں لوگوں کی روح اور ان کی غذا بنتی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ جان دینا تو گوارا کر سکتے تھے، مگر اسلامی تعلیمات کو ایک پل کے لیے چھوڑنے کا خیال بھی ان کے لیے حرف غلط تھا۔ انہیں کوڑے لگوائے جاتے، ان کے پیروں میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا، تیز دھوپ میں مکے کی گرم ریت پر لٹا کر ان کے جسموں پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، ان کے جسموں کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، انہیں نوکے خنجر کا کھلونا بنایا جاتا جس سے وہ جام شہادت بخوشی قبول کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما
يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، یہ تھے قاری محمد احتشام جو اپنی سریلی آواز سے آپ سب کو محظوظ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی نصیب فرمائے. تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک گل کی مہک سب کچھ ہے. محترم سامعین، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل میں آپ کے سامنے حضرت استاذ الاساتذہ خطیب بے باک حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رشادی دامت برکاتہم، خطیب مسجد قدیم عیدگاہ کرنول کو میں دعوت زحمت دینا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنی قیمتی نصائح سے محظوظ فرمائیں. تعطل تھا، سکوت تھا اور سکوت مرگ طاری تھا. تعطل تھا، سکوت تھا اور سکوت مرگ طاری تھا. آپ جب آئے تو ہمیں شعور انقلاب آیا. میں حضرت مولانا موصوف دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ زحمت فرمائیں اور ہم سب کے تہی دامنوں کو پر فرمائیں. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم التاسع والعاشر، صوموا عاشوراء وخالف اليهود قبله وبعده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. حاضرین کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے ایسے مبارک مہینے آ رہے ہیں اور ہمارے اس دور کے اندر ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہوا کہ محرم کا مہینہ شروع ہوا، اور ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہوا قربانی کے ساتھ، اور محرم کا مہینہ جو شروع ہوا وہ بھی قربانی کے ساتھ. عزیزان محترم، اس سے پہلے تھوڑا سا جان لیں، ابھی ہمارے علماء کرام اور مہمان تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچیں گے.
اصل بیان تو ان لوگوں کا ہم سننا ہے. تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں. جب تک مہمان کرام آئیں گے تب تک میں آپ سے ذرا تھوڑی سی گفتگو کروں گا. تو آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے، کیونکہ بیانات ختم ہونے کے بعد نماز کا بھی اہتمام کیا گیا اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اپنے گھر جائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محرم کا یہ مہینہ آ کے ہم کو یہ بتا رہا ہے. اس مہینے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. اور اکثر لوگوں کی عادت ہے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ خوشی